Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. اور یقین مانے جو دین کے مسئلے میں چھیڑے نا پھر اللہ رب العزت کی ذات اسے چھوڑتی نہیں ہے. قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے ولی اللہ ہیں, دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں. ایک جگہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے ان کے ساتھ ٹھٹھا ہنسی مذاق کرنا شروع کیا. کالج کے ایک لڑکے کو چارپائی پہ سلایا کہ یہ مر گیا ہے اور اس کے اوپر چادریں ڈالی اور ہائے وائے کر کے رونا شروع کیا اور آ کر چارپائی آگے رکھ دی کہ حضرت اس کا جنازہ پڑھائیں. اور اس کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ جنازہ بنازہ کوئی نہیں ہے, مولوی اللہ اکبر کرنا تو اٹھانا ہے, مولوی اللہ اکبر کرے گا آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور ہم اس کا مذاق اڑائیں گے او مردہ زندہ ہو گئے. تو کہتے ہیں جب حضرت نے اللہ اکبر کیا نا تو حضرت یہ سمجھے اس وقت اللہ پاک بزرگوں پہ کھول دیتے ہیں, سمجھے کہ یار معاملہ کچھ اور ہے. تو اللہ اکبر کر کے جنازہ پڑھایا. جنازہ پورے ہونے سے پہلے وہ پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں اٹھ یا اور اٹھ. انہیں سلام پھیرا کہ آپ یہ قیامت میں اٹھے گا, لے جاؤ اسے. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ جنگ چھیڑے گا نا میری طرف سے اسے جنگ کا اعلان ہے. جو کسی ولی کو چھیڑے گا یقین مانیے ایسے نہیں ہوتا. حضرت سفیان ابن عیینہ ان کی روایت موجود ہے. وقیع ابن جراح یہ امام بخاری, امام مسلم, ابو داؤد, امام نسائی, امام ترمذی, امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں. وقیع ابن جراح ان نے ایک فتویٰ دیا. فتویٰ بادشاہ وقت کو ناپسند ہوا. سفیان ابن عیینہ کی بات ہے. وہ فتویٰ بادشاہ وقت کو ناپسند ہوا تو وہ مکہ مکرمہ آ رہا تھا. یہ بھی مکہ مکرمہ میں آ چکے تھے ہجرت کر کے جہاں چیونٹی کو بھی پناہ ہے. تو بادشاہ نے کہا میں اس کو مکہ کی چوک پہ پھانسی دوں گا. تو بھئی یہاں تو اللہ نے اس کو من دخلہ کان آمنا, اللہ نے اسے پرامن فرمایا, آپ یہاں پھانسیاں دیں گے. تو جب اس سے پتہ چلا نا کہ بادشاہ وقت لو لشکر لے کر آ رہا ہے تو یہ اٹھے اور کعبے کا کنڈا پکڑ کے اللہ کی خدمت میں عرض کیا میرے مولا آج تک میں نے جو مانگا ہے سب کے لیے مانگا ہے, اب میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں. اب یہ بندہ حرم میں آ گیا اور اس نے حدیث پاک کے صاحب کو ذلیل کرنا ہے, اللہ تو اس کے لیے کافی ہو جائے. وہ بادشاہ حرم میں داخل ہو رہا ہے کہ اونٹ کی ٹانگ پھسلی ہے اور اس کی کمر کا یہاں گردن کا جو ہے نا ہڈی ٹوٹ گئی اور یہ وہیں مر گیا. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. تو اسی لیے علماء کے ساتھ چھیڑخانی, علماء کے ساتھ باتیں ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے علماء کو ڈسپلن دیا, دینداروں کو اللہ نے قاعدہ اور ضابطہ اور اصول دیے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ رائمنڈ اجتماع گئے ہوں گے, لاکھوں بندوں کا اجتماع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان لاکھوں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے؟ دینداروں کو سنبھالنے کا طریقہ آتا ہے. دینداروں کے ہاتھ میں قیادت انہوں نے سنبھالنے کا طریقہ آتا ہے کہ کیسے سنبھالا جاتا ہے. اور اللہ نے علماء کو ڈسپلن سے نوازا ہے. یہ آپ کی اسی جی ٹی روڈ سے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کارواں لے کر گزرے ہیں. کراچی تا اسلام آباد گئے ہیں, لاکھوں آدمیوں کا لشکر لے کر آزادی مارچ کیا ہے. کسی ایک دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے, کسی کا گملہ ٹوٹا ہے, کوئی ایمبولینسز بند ہوئی ہیں, میٹرو تک چلتی رہی اور معاملہ صاف تھا. رب نے تو علماء کرام کو ڈسپلن عطا فرمایا. یہ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا معاملہ علماء کا؟ ہاں علماء جو کہتے ہیں نا کہ دین پڑھیں وہ یہی آپ کے سامنے پیٹتے روتے ہیں کہ میرے دوستو دین پر محنت کرو. آپ صرف دنیا پر محنت کرتے ہیں, صرف دنیا پہ نہیں ہے. آپ کالج پڑھائیں, یونیورسٹیز پڑھائیں, آپ اسکول پڑھائیں, آپ بھیجیں انسٹیٹیوٹ میں, کون منع کرتا ہے, لیکن دین پڑھائیں. دین ضروری ہے. ہم نماز میں وعدہ کرتے ہیں اللہ سے, روزانہ عشاء کی نماز میں جو ہم وطر پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت, ادھر کیا کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ, اے میرے مولا ہمارا آپ سے وعدہ ہے ہم علیحدہ ہوتے ہیں, چھوڑتے ہیں اس فرد اور اس طبقے کو جو آپ کا نافرمان ہے, مَن يَفْجُرُكَ جو آپ کا نافرمان ہے, اور ہماری یاریاں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ان نافرمانوں کے ساتھ ہے. نماز میں ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں. اللہ ہمیں مغضوب اور ضالین کے راستے پہ نہ چلا, یہود و نصارہ مراد ہے. لیکن ہماری شادی بیاہ, ہمارا لباس, ہماری تہذیب, ہمارے تمدن, ہمارا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سارا یہود و نصارہ کی نکالی پر ہے. تو میرے دوستو علماء آپ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ ہمیں دیندار بننا ہے.